السلام علیکم ناظرین، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ظہیر منیر بنام ریاست پاکستان کیس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ گزشتہ ایک سال میں ایک گھمسان مچا ہے، ایک لڑائی ہوئی ہے اور بڑی خوفناک قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ ایک سٹیج سجا، ایک میدان سجا ہے، ایک ٹگ آف وار ہوئی ہے، ایک جنگ ہوئی ہے باقاعدہ سے، اور بڑے سٹریٹ فارورڈ لڑائی ہوئی ہے جس کے وٹنس ہم سب ہیں، جس کے وٹنس تاریخ ہے۔ اور یہ لڑائی تھی زنیرہ ماہم اور مہدی علی کاظمی کے بیچ میں۔ دونوں ڈیفرنٹ سٹی سے ان کا تعلق ہے، ایک لاہور سے تو دوسرا کراچی سے، بالکل الگ، یعنی کئی سو کلومیٹرز کا دونوں کے درمیان فاصلہ، کوئی تعلق نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، لیکن ایک جنگ ہوئی ہے، دونوں ٹکرائے ہیں۔ اور جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی دو ٹکراتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بھی ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ایک کچھ لڑکے ہوتے ہیں، بڑے شرارتی ہوتے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں اور انہوں نے پھٹے ہوئے سلیپر پہنے ہوتے ہیں، نوز ان کی بیری ہوتی ہے، بال ان کے ایسے کٹوائے جاتے ہیں جیسے کوئی سانڈ ان کے بال کاٹ کر گیا ہو۔ تو عجیب سے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی گلی کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، لوگوں کو چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر تھوکتے ہیں بعض اوقات، اور اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کھمبے کے ساتھ جھپا مار کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں آتے جاتے۔ تو بعض اوقات ایک دفعہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بچہ اسی طرح کا کھڑا تھا اور اس نے کسی شریف بندے کو گزرتے ہوئے پتھر مار لیا۔ اس شریف بندے نے اسے گلے سے لگایا اور 50 روپے نکال کر اسے دے دیے، اور 50 روپے دے کر کہا کہ جناب تم اور پتھر مارو، تم ٹھیک کام کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شریف بندہ گزر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ پورا تھا، تو اس بچے نے پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ اس ویڈیو میں اس کے بعد کی تو 15 منٹ کی ویڈیو، وہ صرف ترپڑ مارتا رہا اسے، اس نے گنجا کر دیا اسے سلیپر مار مار کر، اور آج تک اس بچے نے کسی کو پھر دوبارہ سے پتھر نہیں مارا۔ زنیرہ ماہم، یہ جو گھمسان ہوا، یہ جو سٹیج سجا، یہ جو نامعلوم سی لڑائی ہوئی ہے، جس کا بنیادی طور پر کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک نظریات کی، ایک آئیڈیالوجیز کی، ایک پرسنالٹی کلیش ہم نے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے دوران زنیرہ ماہم نے مہدی کاظمی کے اوپر تنقید کی، اسی بچے کی طرح مہدی کاظمی کو بڑا اس کی تذیق کی، اس کی بیگم کے اوپر بات چیت کی، بیگم کے آئی بروز کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، آؤٹر لکس کے اوپر، پرسنالٹیز کے اوپر، ذاتیات کے اوپر، گھر کے معاملات کے اوپر زنیرہ ماہم تنگ کرتے رہے۔ یہ اسی بچے کی طرح جو روزانہ لوگوں کو پتھر مارتا تھا، جو تھوکتا تھا لوگوں کے اوپر، اور زنیرہ ماہم ہنس ہنس کے، یعنی اپنے پوری 32 دانت آپ کے سامنے رکھ کر وہ مہدی کاظمی کے اوپر تنقید کرتی رہی، رولا ڈالتی رہی، چیختی رہی، مہدی کاظمی کے اوپر تنقید کرتی رہی، اور سمجھاتا رہا اسے کہ آپ میری بیٹی کی طرح رہنے دیں۔ لیکن اس کے بعد جب مہدی کاظمی نے جھاڑو پکڑا، مہدی کاظمی نے جب رندہ پھیرنا شروع کیا، اور رندہ پھیر کر یہ رکھ لیا ہے، آج یہ جو نامعلوم لڑائی ہے اس کا جو اینڈ رزلٹ ایک سال بعد نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ مہدی کاظمی تصاویر لگا رہا ہے، مہدی کاظمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ عید ملن پارٹیاں بنا رہا ہے، مہدی کاظمی مسکرا رہا ہے، مہدی کاظمی خوش ہے، وہ اور زیادہ جوان ہو گیا ہے، مہدی کاظمی کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان اسے سلوٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر دنیا کا جو بھی پاکستان کے اندر پیجز ہیں، بڑے اخبارات ہیں، وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ مہدی کاظمی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک پرائیڈ فادر ہے، لیکن دوسری طرف اندھیرا پڑا ہوا ہے، یعنی زنیرہ ماہم، وہ جو پتھر مارنے والا بچہ تھا، یہ بنیادی طور پر غائب ہے، رندہ پھرنے کے بعد یہ غائب ہے، پستہ غائب، اس کے جو زنیرہ ماہم کے 2-3 حواری تھے وہ بھی غائب، جعفری غائب، جامع شیریں کا جو چھڑکاؤ تھا وہ بھی غائب ہو گیا ہے، اور نہ ہی جامع شیریں کی بوتلیں نظر آ رہی ہیں، نہ ہی وہ مرغیوں کی کلکہریں نظر آ رہی ہیں، وہ جو رولا تھا، وہ جو رپا تھا، وہ جو فارم ہاؤس جانے کی ویڈیوز تھی، فارم ہاؤس سے واپس آنے کی ویڈیوز تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف مہدی علی کاظمی سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ بٹ what was the reason of this war؟ یہ ایک جنگ تھی کیوں؟ یہ ایک لڑائی تھی کیوں؟ یہ ایک نامعلوم سی، ایک خوفناک سا ایک کنفرنٹیشن بنیادی طور پر تھی کیوں؟ یہ سوچنے سمجھنے اور اس کے اوپر لکھنے کی اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وائی ایک بڑی کنفرنٹیشن ہوئی۔ مہدی کاظمی، زنیرہ ماہم کوئی زمین سانجے نہیں تھی، کوئی بننے آپس میں نہیں مل رہے تھے، کوئی بجلی کا تقاضا نہیں تھا، کوئی روٹی شوٹی کا تقاضا نہیں تھا، کوئی زمین کے تقاضے بھی نہیں، تو وائی ایک بندہ جو کراچی کے اندر بیٹھا ہوا، ایک بندی جو لاہور کے اندر بیٹھی، اٹ واز مچ مور آف اے پرسنالٹی کلیش۔ یہ ایک ذاتیات کے اوپر بات آ گئی تھی، یہ ایگوز کے اوپر بات آ گئی تھی، یہ ایک آئیڈیالوجیز کے اوپر بات چیت آ گئی تھی۔ یہاں پر یا تو سب کچھ قربان ہونا تھا، اور یا پھر کچھ بھی قربان نہیں ہونا تھا۔ مہدی کاظمی نے پورے سٹیک لگا دیے تھے، اور زنیرہ ماہم نے بھی پورے سٹیک لگا دیے، اور پھر تاریخ نے زنیرہ ماہم کا منہ کالا ہوتے ہوئے دیکھا، پھر زنیرہ ماہم کو شکست ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لکھتا ہے، ریاست کی جب آپ تعریف پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں، تو ریاست کا بھی جو پہلا پلر ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور وہ عوام کون ہے؟ یہ آپ اور میں لوگ ہیں، یہ آپ لوگ جو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں پر کھڑے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگ، عوام۔ چونکہ عوام جب فیصلہ کر لیتی ہے تو عوام ٹھیک فیصلہ کر لیتی ہے، عوام کاظمی کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ادھر یہ اکیلے ہو گئے۔ انہوں نے پورا زور مارا، جعلی ویڈیوز چلائی، جعلی آڈیوز چلائی، فلاں یہ لیک ہو گیا، وہ لیک ہو گیا، جعلی پیپرز چلائے، بہت کوشش کی، پورا زور مارا، لیکن چونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، لہٰذا ان کا منہ کالا ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی لڑائی ہے، اس کے اوپر
यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को थीसिस लिखने की जरूरत है, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स आने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वारदात हुई थी, ये जो इंसानी स्मगलिंग की वारदात हुई थी, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज एक हुआ था पाकिस्तान में, व्हाट वाज दैट। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।